اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا شعبان کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی بڑا مہینہ اور بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخوں میں صحابہ کرام کے سامنے واعظ فرمایا رمضان المبارک کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑا مہینہ ہے اور ایک بہت بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو یعنی رمضان المبارک کے روزے کو فرض فرمایا، اور اس کے یعنی رات کے قیام کو تراویح کو جو ہے وہ ثواب کی چیز بنایا ہے مسلمانوں کے لیے۔ روزہ فرض ہے اور رات کا جو قیام ہے مراد کیا ہے کہ اس کے اندر رمضان المبارک کے اندر تراویح بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ اس عبادت کو جو ہے وہ قیام اللیل کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ رات کی عبادت، رات کا قیام، کیا مطلب کہ تراویح وغیرہ کا پڑھنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی چیز بتایا ہے امت کے لیے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، کسی بھی نیکی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے وہ شخص جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا یا فرض ادا کرنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے کسی بھی نیکی کے ذریعے، وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کرنے والا، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے والا، یعنی 70 فرض ادا کرے۔ اور یہ مہینہ جو ہے صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اور اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، روزہ افطار کرنے کا فائدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا روزہ افطار کرانے کا، اور روزے دار کی مانند جو ہے اس کو ثواب دیا جائے گا، اور روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، جتنا کہ روزہ افطار کرنے والے کو اور کرانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب دیں گے، یہ کہ دونوں میں سے کسی ایک کے ثواب کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کمی نہیں کریں گے۔ جتنا روزہ افطار کرنے والے کو ثواب ہوگا اتنا ہی ثواب جو ہے وہ روزہ افطار کرانے والے کو، اور یہ کہ جتنا افطار کرانے والے کو ہوگا اتنا ہی روزہ افطار کرنے والے کو، کہ دونوں میں سے کسی ایک کے ثواب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کمی نہیں فرمائیں گے، بلکہ دونوں کا ثواب جو ہے وہ ایک جیسا ہی رکھیں گے، دونوں کو ایک جتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو جو ہے
وہ روزہ افطار کرنے کی طاقت، استطاعت، قدرت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم روزے دار کو جو افطاری کرانی ہے وہ پیٹ بھر کر افطاری کروائیں، تب جا کر آپ کو ثواب ملے گا۔ نہیں، بلکہ آپ یہ کہ ایک کھجور کے ذریعے کسی کا روزہ افطار کروا دیں، یا ایک پانی کے گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا دیں، یا لسی کے کسی ایک گھونٹ سے جو ہے وہ کسی کا روزہ افطار کروا دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی یہ اجر جو ہے وہ مرحمت فرمائیں گے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جو ہے وہ آگ سے خلاصی یعنی جہنم سے آزادی ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام کو ہلکا کر دے، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام کو ہلکا کر دے یعنی آزاد کر دے، تو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں کہ غلام کو یا خادم وغیرہ جو کوئی بھی ہیں ان کو انسان جو ہے وہ آزاد کر دے۔ آزاد کرنے سے کیا مطلب ہے کہ ان کا بوجھ وغیرہ جو ہے عام دنوں کے اعتبار سے جو وہ کام کیا کرتے تھے اس بوجھ کو کیا ہے وہ کم کر دے رمضان المبارک کی وجہ سے۔ جب ان کے اوپر بوجھ کم ہوگا، غلاموں کے اوپر یا خدام کے اوپر، تو وہ لوگ بھی شوق رکھیں گے، جذبہ رکھیں گے اس چیز کے اندر کہ ہم لوگ بھی رمضان المبارک کے جو ہیں وہ روزے رکھیں۔ اور جب یہ کہ ان کے اوپر ہم بوجھ ڈال کے رکھیں گے، آزاد نہیں کریں گے کام کاج سے، ہیں تو وہ ہماری ہی ملکیت، ہمارے ہی غلام خادم وغیرہ، لیکن یہ کہ اس ماہ مبارک کا احترام کرتے ہوئے کہ ہم ان کو آزاد کریں، کام کاج سے فارغ کریں، اور ان کو چھٹی دیں اس چیز کی کہ تم رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اب یہ کہ روزے تو وہ رکھیں گے لیکن ثواب ان کو ملے گا، دونوں کو ایک جیسا ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو اور رکھوانے والے کو۔ جب آقا غلام کو ہلکا کر دے گا، وہ روزہ رکھے گا تو اس کا ثواب جو ہے وہ آقا کو بھی ملے گا، دونوں کو ایک جتنا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ کہ جب آقا اسے آزاد نہیں کرے گا تو پھر تو یہ کہ صرف آقا کو اپنے حصے کا ثواب وہی ملے گا، غلام کے حصے کا کوئی ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اپنے خادم یا غلام کو آزاد کر دے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، عبادت وغیرہ کے اندر لگے۔ اور 4 چیزوں کی اس میں جو ہے وہ کثرت رکھنی چاہیے مسلمانوں کو، اور جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر جو ہے وہ مسلمانوں کو کوئی چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن کے اندر کیا ہے کہ ہمیشگی کرنے کا حکم ہے، 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، ایک تو کلمہ طیبہ کا ورد ہے، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد، اور دوسرا کثرت استغفار۔ ان دونوں کی جو ہے وہ مسلمانوں کو کثرت کرنی چاہیے رمضان المبارک کے اندر۔ جو اللہ کی رضا کے واسطے 2 کام ہیں وہ یہ کرنے کے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا زیادہ سے زیادہ، اور استغفار کی کثرت کرنا زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے۔ یہ 2 کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے واسطے کرنے ہیں کثرت کے ساتھ۔ اور دوسری جو 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کے بغیر تمہیں کسی کو کوئی چارہ کار نہیں ہے، ایک تو یہ کہ جنت کی طلب ہے، انسان اس کے اندر زیادہ لگا رہے، اور دوسرا کیا ہے، چوتھا کام کہ جہنم سے پناہ مانگنا، آگ سے آزادی کی دعا کرتے رہنا، آگ سے آزادی کی خلاصی کی جو ہے وہ دعا کرتے رہنا، اسی کی جد و جہد کے اندر لگے رہنا۔ 4 کام زیادہ کرنے کے کون سے؟ ان کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے 2 کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ سے زیادہ، اور کثرت استغفار
استغفار کی جو ہے وہ کثرت رکھنا، یہ 2 کام اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 کام ایسے کہ جن کے بغیر ہمیں کوئی چارہ کار نہیں۔ ایک تو یہ کہ جنت کا حصول، جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اور دوسرا کام کہ جہنم سے پناہ مانگنا، جہنم سے خلاصی کی پناہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے، جہنم سے ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شان ہو اس کو کل قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک انسان کو جو ہے وہ پیاس نہیں لگے گی۔ ہمیں اس چیز کے اندر بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، اس چیز کی طرف کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہر انسان جو ہے وہ روزہ افطار کروانے کی طاقت، استطاعت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لازمی نہیں کہ روزہ افطار کروانے کے لیے تم روزے دار کا پیٹ بھروا کر جو ہے وہ پھر افطاری کرواؤ، بلکہ تم ایک کھجور کے ذریعے بھی اس کا روزہ جو ہے وہ افطار کروا سکتے ہو، پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطاری کروا سکتے ہو، اور لسی کے ایک گھونٹ سے بھی افطاری کروا سکتے ہو۔ یہ لازمی نہیں کہ پیٹ بھر کر تم نے افطاری کروانی، بلکہ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ثواب عطا فرمائیں گے جیسا کہ روزے دار کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب دونوں کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، دونوں کو برابر کا جو ہے وہ ثواب عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا۔ خواہ انسان کسی ایک کا روزہ افطار کرائے یا کافی سارے لوگوں کا روزہ افطار کرائے، تو انسان جو ہے وہ اعتدال پسندی سے کام لے، نہ افراط ہو اس کے اندر اور نہ تفریط ہو کام کے اندر، کہ حد سے زیادہ کھلانا لوگوں کو کہ جن کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو افطاری کے اندر، یہ کہ مختلف قسم کے انسان کھانے وغیرہ بنواتا ہے۔ اور یہ کہ آج کل تو یہ چیز زیادہ دیکھنے میں آئی ہے کہ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی فلاں نے افطاری کروائی تھی تو اس نے یہ چیزیں جو ہیں وہ افطاری میں مہیا کی تھیں، کھلائی تھیں، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھنے کے لیے پھر ہر انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ ان سے آگے بڑھ جائیں، لیکن انسان کی نیت کے اندر جتنا دکھلاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، اتنا ہی انسان کا اپنا نقصان ہے، انسان کا مال بھی خرچ ہوگا، وقت بھی برباد ہوگا، اور یہ کہ الٹا وبال اس کے سر پر پڑے گا، انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا عزت یا شہرت کمانے کے لیے۔ تو بہتر یہ کہ انسان تھوڑا کرے لیکن اخلاص کے ساتھ، اور یہ کہ اچھی نیت کے ساتھ کرے، تاکہ انسان کا اگر پیسہ بھی لگے یا وقت بھی لگے تو انسان کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہ ہو، نہ انسان کی محنت، نہ انسان کی جستجو، اور انسان کی کوشش، تھکاوٹ، اور یہ کہ لوگوں کی باتیں سننا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کو پھر بری نہ لگیں۔ انسان کی نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے واسطے جو ہے وہ انسان کو کام کرنا چاہیے، پھر لوگ کم ہوں یا زیادہ ہوں، افطاری کے اندر سامان اچھا ہو، عمدہ قسم کا ہو یا ہلکی قسم کا ہو، یہ کہ کوئی چیز جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی انسان کے اخلاص کے اوپر، یہ کہ جتنا انسان کی نیت کے اندر اخلاص ہوگا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ مضبوط و مستحکم بنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اپنے اس بندے سے خوش ہوں گے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا وہ چیز سبب بنے گی، بنسبت اس کے کہ اگر دکھلاوے کی نیت ہو، شہرت کی، ریاکاری کی نیت ہو، تو انسان کو اس چیز کے اندر کوئی فائدہ نہیں۔
صرف وقت کا ضیاع ہے، وقت کی بربادی ہے، تو یہ کہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچائے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے انسان نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے واسطے کرے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی جو ہے وہ خوش ہو، اور یہ کہ وہ ہماری محنت جو ہے وہ بیکار نہ جائے، ہمارا مال، وقت، جد و جہد، کوشش، کوئی بھی چیز رائگاں نہ جائے، بلکہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہمارے اس اکرام کو یا ہمارے اس عشائیے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائیں۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے احسان اکرام فرمائے ہیں کہ انسان رمضان المبارک کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ جس طریقے سے تم غیر رمضان کے اندر 70 فرض ادا کرو، رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرو اور غیر رمضان میں تم 70 فرض ادا کرو، تب جا کر جو ہے وہ اس کے برابر کو پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا، انعام و اکرام فرمایا مسلمان کے اوپر، کہ اگر مسلمان اس سیزن کو بیکار کرنا چاہے تو انسان جو ہے کوئی بھی اسے عقل مند جو ہے وہ ایک ذی عقل انسان یا ذی شعور باشعور انسان دیندار طبقہ جو ہے وہ اسے بیوقوف کہے گا کہ جہاں پر تجھے رمضان المبارک میں 1 روپیے کے بدلے جو ہے وہ 70 روپے مل رہے تھے، تم نے وہ چھوڑ دیے، اس میں نقصان کس کا ہے؟ مسلمان کا اپنا ہے کہ 1 روپے کے بدلے میں جہاں 70 روپے مل رہے تھے وہ مسلمان نے خود چھوڑیں، اور رمضان المبارک کے علاوہ انسان کو 1 روپے کے بدلے میں 1 روپیہ ملے گا تو وہاں بھی انسان کوشش کرے گا، اپنے آپ کو تھکائے گا۔ اس سے بہتر یہ کہ انسان اس وقت کو قیمتی بنائے اور اس وقت کو قیمتی جانے کہ جہاں پر انسان کا سیزن لگ رہا ہے کچھ دنوں کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، کہ انسان کو 1 روپے کے بدلے میں جو ہے 70 روپے مل رہے ہوں، تو انسان کا سیزن جو ہے وہ بہترین ہے کہ اگر انسان 1 روپے کے بدلے میں 70 روپے لے لے، اور وہ دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ انسان اپنی جستجو دکھلائے، اپنی طلب دکھلائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اس انسان کو نوازتے ہیں، یہ کہ انسان تھوڑی سی محنت مشقت کر کے دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے مہربان ہوتے ہیں اس انسان کے ساتھ، اور اس انسان کے کس طریقے سے کام بناتے ہیں۔ اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت و مشقت اور صبر والا، برکت والا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی روزی بڑھا دینے والا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ مسلمان اس مہینے کے اندر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، اور یہ کہ غم خواری کے اندر لگ جاتے ہیں کہ کہیں بھی انسان کو کوئی بھی کام وغیرہ کے حوالے سے جانا، تو یہ کہ ہر مسلمان آپس کے اندر ایک دوسرے کا اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا روزہ ہے، آپ رہنے دیں، یا آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، تو اس طرح کیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک غم خواری کا مہینہ ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کمانا بھی ہے اور کھانا بھی ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کا سلسلہ جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ لگایا ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال روزگار کا جو ہے وہ کہا کہ تم حلال طریقے سے جو ہے وہ روزگار کماؤ، اور یہ کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، تاکہ تمہیں جو ہے وہ تقویٰ ملے اور تقویت ملے تمہیں، اور تمہارے ایمان کے اندر کیا کہ پختگی آئے حلال رزق کے ذریعے سے، اور یہ کہ تمہیں عبادت کے اندر دل جمی جو ہے وہ نصیب ہو، حلال کمائے ہوئے مال سے کھا کر، حلال روزگار کے ذریعے سے جو مال تم کماؤ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھی انسان خرچ کرے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹ کر جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے، اپنی جان پر بھی انسان جو ہے وہ خرچ کرے،
تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا اس مہینے کے اندر رزق بڑھا دیتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے جو ہے وہ قیدیوں کو نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اور یہ کہ لوگوں کو صبر کے ساتھ جو ہے اس مہینے میں کام لینا چاہیے، رمضان المبارک میں، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا بدلہ بھی جو ہے وہ کیا رکھا ہے؟ جنت۔ ہر طریقے سے، ہر راستے سے جو ہے وہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں لے جانے والا رکھا ہے اس ماہ مبارک کے اندر۔ ہر طرف کے راستے جو ہیں وہ صرف جنت کی طرف جاتے ہیں، اور یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے کسی طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے سے بہانے ڈھونڈتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ صلح صفائی کر لے، مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے تھوڑا سا مانگ لے۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے تو دیکھے بندہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان سے راضی ہو جاتے ہیں پھر صرف انسان کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، ادھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی نوازشات ہوتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے انسان کو اپنے بندے کو نوازتے ہیں۔ تو بقیہ جو ہے وہ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز کے اندر چیزیں آئیں گی، اور یہ کہ اگلی ویڈیوز کے اندر پھر بات ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ ویڈیوز اچھی لگنے کی صورت میں سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیا کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ حضرات تک پہنچتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔